مشکل حالات ہیں اس وقت پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، تو اکانومی پہ بات کریں گے، لیکن یہ بتائیے گا جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ پاکستان کی سفارتکاری کس سٹیج پہ ہے؟ کیونکہ ملک کے اندر تو ایک طبقہ بہت احتجاج کر رہا ہے، لیکن آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری بہت اچھی ہے. اگر آپ کی سفارتکاری اچھی ہے تو یہ پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا؟ اتنے ہنگامے کیسے ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. ابصار صاحب، یہ صرف ہمارے منہ کی کہنے کی بات نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ پاکستان کی سفارت کی اور سفارتکاری کی تعریف کر رہی ہے، اور بالکل وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. جس حوالے سے اگر آپ ریجنل ایشوز میں دیکھیں، حالیہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی، ڈار صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ، جو تمام تر معاملہ جو ایران کے اوپر وار امپوز کی گئی ہے، اس میں تمام تر معاملہ دیکھیں ہمارے دیگر مسلم ممالک ہیں، بردر ممالک ہیں. سعودی عربیہ کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ وہ سارا جو ہے انٹرجیکٹ ہم نے کیا، اس میں بات چیت ہوئی. سفارتکاری یہ مؤثر سفارتکاری ہی تھی کہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے پھر الحمدللہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ ہوئے، لیکن سیف سچویشن تک معاملہ گیا. یہ بات آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکے؟ دیکھیں لوگوں کو پتہ ہے، بالکل کیسے بتائی. پتہ ہے؟ تو پھر اتنے ہنگامے کیسے ہوئے؟ میں اور اس بات پہ ہوئے مسٹرسٹ کی وجہ سے ہوئے کہ پاکستان شاید کوئی رول پلے کر رہا ہے. نہیں، پاکستان کا رول بہت کلیئر ہے فرام ڈے ون. تو پھر یہ ایران کے ساتھ ہمارا بردر اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ایران کے ساتھ جو ہمارا پرنسپل سٹانس ایران پہ وہ سب کو پتہ ہے، باشمول پوری دنیا. دیکھیں امریکہ کے سامنے یہ سیاسی ہم نے وہ سٹانس، یہ بالکل سیاسی ایشو ہے، بالکل سیاسی ایشو ہے. آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں یہ کر رہی ہیں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہر چیز کو، ہر ایشو کو سیاسی ایشو بنانا، بالکل اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ زور دیے ہوئے تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی مؤثر سفارتکاری ہم نے کی، اور الحمدللہ یہ چیز آن دا فلور آف دا ہاؤس عوام کے سامنے رکھی، قوم کے سامنے رکھی. سوشل میڈیا اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو سعودی جو ہے اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارا دوست بردر ملک جو پاکستان ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور الحمدللہ اسی طرح ایران نے بھی آپ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اس بات پہ، جو مؤثر کردار ہم نے سفارتکاری کا ادا کیا ہے بٹوین بوتھ اور برادرلی کنٹریز، سعودی عربیہ بھی اور ایران بھی، اور دنیا پوری اس کی تعریف کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دو ایشوز بڑے اہم ہیں، گیس کا اور تیل کا. جی، قطر نے LNG کی پیداوار بند کر دی ہے. پاکستان اس سے خرید رہا تھا، ہماری میرا خیال ہے 98% یا 95% جی وہاں سے آ رہی تھی، وہ بند ہو گئی. اور تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی. $67 $67 تھا، اب جو 84 پہ پہنچ چکا ہے. اور فور کاسٹ ہیں کہ ابھی آج اگر جنگ رک جائے تو $150 پہ پھر بھی چلی جائیں گی یہ پرائسز. تو ان حالات میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آئل اینڈ گیس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ایک تو واضح طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم نے اس ایشو کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے، اور انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ ایک تو ڈومیسٹکلی، کیونکہ یہ دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں، ایک ڈومیسٹک ایشو ہے اور اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جو انٹرنیشنل سچویشن ہے. ڈومیسٹکلی انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جو ہولڈرز ہیں، جو پیٹرول پمپس والے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہوگا. ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. اسی وقت اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اطلاع ملی، اس کو سیل کیا جائے گا، ان کا لائسنس منسوخ ہوگا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا ڈومیسٹکلی، کیونکہ ڈومیسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ ایک چیخو پخار جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس حوالے سے کہ شاید جو ہے پیٹرول ہے پاکستان کے پاس الحمدللہ جو ہے سیفلی، میں کہہ سکتا ہوں کہ ریزنیبل کمفرٹیبل پیریڈ کے لیے ہمارے پاس اپنے ریزروز جو ہیں وہ موجود ہیں. سیف ہمارے پاس. کمفرٹیبل پیریڈ کتنے؟ دیکھیں کمفرٹیبل پیریڈ آپ اس کو مہینہ کہہ لیں، تو مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے ساتھ دیکھیں جو اقدامات ہم انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا رہے ہیں، گیون دا کرنٹ سرکمسٹانس سچویشن، سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری جو ہے لیڈرشپ نے بالکل انگیج کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کل کی بات ہے کہ سعودی ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم کی، اور انہوں نے واضح طور پہ جو ایک آلٹرنیٹیو روٹ ہے تیل کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اور پاکستانی شہریوں کو ریڈ سی کی طرف سے، جی بالکل، وہ یمبو کی طرف سے، ریڈ سی کی طرف سے وہ یہ کنفرم کر دیا. نہیں، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پاکستان کو ریڈ سی کے روٹ سے تیل پرووائڈ کرتا رہے گا؟ دیکھیں اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میں ٹی وی پہ اوپنلی نہیں کہہ سکتا بیکاز سچویشن از سچ. لیکن ظاہری بات ہے حکومت ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے اپنے سٹیزنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور تیل کے حوالے، تیل کی فراہمی کے حوالے سے بھی اور گیس کی فراہمی کے حوالے سے بھی، تو ہم وہ تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ ایسی سچویشن یہاں پہ چلیں تیل کا آپ نے کلیئر کر دیا، بہت ساری چیزیں آپ نہیں بتانا چاہتے. گیس کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں گیس کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ آن گوئنگ ایگریمنٹس ہیں
قطر کے ساتھ، جس طرح آپ نے خود وہ تو بند کر بتایا. دیا جی بالکل، لیکن اس میں کئی ایسی سچویشنز بھی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شپس کو اجازت ہے تھرو اسٹیٹس آف ہارموز، یہ ایک پیشکش ہے. دیکھیں پاکستان بھی اس میں دیگر، جی بالکل پاکستان بھی ہے، لیکن اب وہ شپس کی رجسٹریشن جو ہے وہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لا آف سی جو ہے یا میری ٹائم لا جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیپٹر ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گیس کی اور پیٹرول کی کوئی شارٹیج نہیں ہونے والی پاکستان میں، الحمدللہ. کنفرم ہے، کنفرم 110% کنفرم. آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں؟ میں حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے نا، اگر حکومت دیکھیں اقدامات نہ اٹھاتی، حکومت ہے نا آپ، تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بروقت اقدامات نہ اٹھائے ہوتے اور ہم نے یہ سچویشن کو جانتے ہوئے بھانپتے ہوئے اس کے ساتھ جو آلٹرنیٹیو جو ہم نے چیزیں کرنی تھیں، جو ایونیوز ایکسپلور کرنے تھے، وہ ہم نے کیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تیل اور گیس کی شارٹیج پاکستان میں نہیں ہوگی؟ الحمدللہ نہیں ہوگی. یہ آپ ریکارڈ ہو گیا؟ میں جی بالکل ریکارڈ ہو گیا. میں آپ کو یہی یقین دہانی دلا رہا ہوں کہ وزیر اعظم بہت ٹچی ہیں سارے معاملے پہ. ٹھیک، بوتھ گیس اینڈ آئل جو تیل کا اور ہے، ہماری انڈسٹری کے لیے بھی، گھریلو صارفین کے لیے بھی، ٹرانسپورٹ کے لیے، سب کے لیے ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ ان کی ایکسیس ملے گی اور اس کی فراہمی ان کو یقین دہانی کے ساتھ ملے گی. تو قیمت پہ آپ بات کر لیں. قیمت تو اوپر جائے گی نا؟ جی یہ ایک ایسا کنٹینشس چیز ہے، اس کو میں نہ شوگر کوٹ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو کسی اور طریقے سے. مہنگائی بھی بڑھے گی پاکستان میں، کرائے بڑھیں گے، ہر چیز بڑھے گی، اور پھر بجلی کے ریٹ بھی بڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھے گا. یہ ساری چیزیں عوام کے لیے بھی مشکلات، حکومت کے لیے بھی. کچھ آپ نے پلان کیا کہ خرچے کم کیے جائیں؟ دیکھیں اپ کمنگ بجٹ میں ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں کنسیڈر ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو اس کو فورس ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس جنگ کو جو ایران کے اوپر امپوز کی گئی ہے. اس کے جو نتائج آ رہے ہیں یا اس کے جو ایفیکٹس ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ایفیکٹس ہوں یا کسی بھی سمت میں، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے قیمتیں بڑھیں گی. لیکن اس حوالے سے پھر ہمیں من حیث القوم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کو کس طرح جو ہے کر سکتے ہیں ایڈریس اس ایشو کو. اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ خود بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ تیل کی خرچے کم کریں گے کہ نہیں. میں نے تو یہ پوچھا. دیکھیں میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں اور فراہمی اور کم سے کم جو قیمتیں ہیں اشیاء خورد و نوش کی اور دیگر چیزوں کی، وہ ہم اس کا تعین کریں، ان کو سیٹ کریں. لیکن یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے، جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں قیمتیں بڑھتی ہیں اور ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ کو ان اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی یہ افواہیں پھیل رہی ہیں، افواہیں کہہ رہی ہیں یا جو بھی ہے کہ تعلیمی ادارے شاید بند کر دیے جائیں گے اور دفاتر بھی ورک فرام ہوم ہو جائے گا. کیا ایسی کوئی تجویز حکومت کے زیر غور ہے؟ نہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں ہے فی الوقت، ایٹ لیسٹ ایز وی اسپیک ایز آف رائٹ ناؤ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی سچویشن ابھی آئی نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ جی آپ ورک فرام ہوم کریں یا دفاتر جو ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں یا اسکول جو ہیں وہ ورک فرام ہوم چلیں. ایسی کوئی تجویز بھی نہیں ہے فی الوقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، فی الوقت نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ میں نے بھی ضرور دیکھا ہے، ایک ایسی دیکھے نا صورتحال سوشل میڈیا پہ بیٹھے کئی لوگ بنا دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوسوں کوئی جو ہے. آپ کہنا چاہ رہے کہ لائف اینڈ بزنس رنز ایز یوزول نارمل، اینڈ ایز یو کین سی الحمدللہ پاکستان ود ان دا ریجن از دا سیفسٹ کنٹری. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے یہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد، وہ تو مناسب نہیں ہے نا. آپ دیکھیں پوری قوم افسردہ ہے اور ہم نے دیکھیں اس کو میرے خیال سے بڑا ہی ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کیا ہے اور بالکل ایک پروڈنس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. ہم نے بالکل یہ نہیں کیا کہ کوئی لاٹھی چارج ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی معاملہ. ہم نے بالکل پوری قوم دیکھیں نا، ہم پوری قوم، ہماری قوم کے دل جو ہیں وہ افسردہ تھے سارے. اچھا، یہ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ حکومت وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 28 دن کے تیل اور 15 دن کے LNG کے ذخائر ہیں ہمارے پاس، اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کہہ رہی ہے کہ 10 سے 14 دن کے ہیں. کس کی بات پہ یقین کریں؟ آپ کو حکومت کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہی آج بات ہے. میں اپنے آپ کے پہلے سوال کے جواب لائنیں کیوں لگ رہی ہیں پیٹرول پمپس کے باہر؟ دیکھیں یہی میں پہلے سوال کے جواب سے دوبارہ بات شروع کروں گا. وزیر اعظم نے آج میٹنگ کیوں کی؟ وزیر اعظم نے میٹنگ کی کہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جو پیٹرول پمپس ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو ہورڈنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہوگا. وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، ایک ایسی ہجانی کیفیت وہ پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شاید ایسی ایک سچویشن میں ڈالا جائے کہ وہ لائنیں لگا لیں اور تیل شاید آ نہیں رہا. ایسی صورتحال نہیں ہے. تیل موجود ہے اور اس کی جو ہے ایکسس ہے، اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کو بھی انشور کیا جا رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ.